نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تو بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ہر ایپیسوڈ میں ہی فلسطین کی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ ہمارے اسلامی بہن بھائی ہیں وہاں پر، اور جس طرح سے وہاں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر ہم بات کریں ایوریج کی تو ہر 15 منٹ کے بعد ایک بچہ وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے۔ اور فلسطین کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شاہد میو صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اتحاد ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری اس بات میں بہت بہت خوش آمدید۔ ٹیم کا شکریہ بولنے کا موقع دیا۔ باقی آپ نے فلسطین کی بات کی تو آپ فلسطین کے کتنا ظلم کر رہی ہے اسرائیل، تو آپ دیکھ لو، اور اپنا آپ موسیٰ کی قوم کہنے والی، تو یہ دیکھ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزوں کے یہودیوں کو بھی دیکھے جائیں گے، روزوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بہائی جائے گی، بد دعا جائے گی تو تباہی ہوں گی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ایاز احمد شیخ صاحب، جو کہ صدر ملیر لیاقت مارکیٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید ہماری اس بزم میں۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک سید عثمان برنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور عثمان صاحب، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس بولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر،
برابر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تھے جناب سید عثمان برنی صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایاز احمد شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جیسا کہ ابھی ہم نے گفتگو کا آغاز فلسطین کے حوالے سے کیا، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ اس حوالے سے کہیں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں موقف یہ ہے کہ ہمارا خالی امداد سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 52 اسلامی ممالک ہیں، 52 اسلامی ممالک میں میں سمجھتا ہوں صرف نام کے اسلامی ممالک رہ گئے ہیں، پریکٹیکلی کوئی ممالک نہیں رہی ہے۔ اصل میں اگر آپ کو پریکٹیکل کرنا ہے، کسی کو ظلم سے آزاد کرنا ہے، تو جہاد کا نام قرآن میں اللہ نے کئی جگہ جہاد کے لیے بولا ہے کہ ظلم کے خلاف جہاد کرو۔ اچھا، اس کے لیے 52 ممالک ہیں، میں یہ نہیں کہتا 52 ممالک لے کے راشن لے کے پہنچ جائیں، دوائی لے کے پہنچ جائیں۔ 52 ممالک اپنا صرف 5% افواج دے دیں، اس میں سب سے پہلے نیوکلیئر وائپن اسلامی ملکوں کا، ہائیڈروجن وائپن، کیمیکل وائپن جو ہے سب سے بڑا ملک وہ ہمارا پاکستان ہے، جس میں سارے 52 ملک انحصار کرتے ہیں کہ ہمارا اسلامی ملکوں میں ایک ایسا بھی ملک ہے جو ایٹمی ملک ہے۔ اور ہم 5% فوج اپنی افواجیں، چاہے بحری ہو، بری ہو، زمینی فوج ہو، 5% صرف اعلان کر دیں کہ ہم 2 دن 3 دن بعد ہم فلسطین میں اتر رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کو بزدل ہے یہود و نصارہ کہ وہ 3 دن کا اعلان کرنے کی دیر ہے، آپ کو نکلنے کی دیر ہے، وہ خود پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ دوائی دے دیں، دارو دے دیں، یہ کوئی کمی، یہ علاج تھوڑی ہے۔ دیکھیں کینسر کا علاج جو ہے نا وہ علاج ہے، میں پوسٹان کی گولی نہیں دے سکتا آپ کو، اس وقت آپ پوسٹان دے رہے ہیں، آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا، پوری قوم کو آپریٹ کرنا پڑے گا۔ عیاشیوں میں لگے ہوئے ارب پتی لوگ ہیں، وہ راشنوں میں بانٹ رہے ہیں، یقین کریں سفید پوش لوگ پریشان ہیں۔ اور فلسطین کا صرف یہی چیپٹر ہے، یہی میرے نزدیک حل ہے، اور اللہ کے نبی کا بھی قانون یہی ہے کہ جہاں ظلم اور زیادتی ہوتی تھی اس کے خلاف جہاد کے لیے اللہ کے نبی پیکر اپنی فوج بھیج دیتے تھے۔ اور ہمیں بھی 52 ممالک اسلامی ممالک جس میں سب سے سارے فہرست ہمارا اسلامی ملک نیوکلیئر وائپن، ہائیڈروجن وائپن، کیمیکل وائپن جو پاور رکھتا ہے، پاورفل فوج رکھتا ہے، 22 لاکھ افواج پاکستان رکھتا ہے، ترکی رکھتا ہے، دبئی، دوحہ، مسقط، قطر، دمام رکھتے ہیں، یہ اربوں خربوں پتی لوگ ہیں۔ ان کو دین کے مطابق کچھ نہ صحیح 5% فوج سب مل کے اگر پہنچ جائیں گے تو کروڑوں میں پہنچیں گے وہ۔ پھر وہ نکلنے کا اعلان کریں، یقین کریں فوج واپسی گھروں میں نہ پہنچ جائے، یہود و نصارہ میں اللہ ویسے خوف دے گا۔ بدر کا جو واقعہ تھا تو اللہ رب العزت نے سکونت اختیار کری تھی۔ سکونت ایک ایسی چیز ہے کہ جنگ کے اندر اللہ رب العزت اس کے اندر کیا ہوتا ہے، سکونت اختیار ہو جاتی ہے، اس کو سکون طلب ہو جاتا ہے، جذباتی نہیں رہتا۔ وہ سکونت اختیار کری اور اللہ نے کہا غیبی مدد دے دی کہ جو دیکھنے والے ہزاروں تھے ان کو ہمارے جو 365 تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے تھے، اور جو 365 کو تھے وہ ان کو کم نظر آ رہے تھے۔ اور اللہ نے غیبی مدد اتاری، لیکن مدد تب ہوتی ہے خالی پریکٹیکل سے نہیں ہوئی، خالی بھاشن سے نہیں ہوتی۔ ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، میری تو دعا یہ ہے کہ 52 ممالک کو اللہ تعالیٰ ان کو سارے تمام ملکوں کو غیرت دلائے کہ یہ ہمارے ماں بہن بیٹیاں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائم ہے، ہمارا حصہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ پورے ورلڈ کا ہو، ان کا سارا علاج میرے نزدیک جو علاج وہ یہی ہے کہ 5% فوج ہر ممالک کو دینی چاہیے اور یقین کا اعلان کرنا چاہیے۔ اور رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں 3 دن میں اگر یہ باہر نہ چلے جائیں، فلسطین سے باہر نکل کے اپنے علاقوں میں نہ چلے جائیں، تو پھر یہی ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ بے شک، الحمدللہ 3 دن آپ نے زیادہ کہہ دی، شاید 1-2 دن میں ہی وہ واپس چلے وہ جائیں۔ آپ اعلان کرنے کا پریکٹیکل ہے نا، ہم 3 دن کا الٹیمیٹم دیں، ختم ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا بات کرتے ہیں لیاقت مارکیٹ کی، وہاں کے آپ صدر ہیں، تو آپ کی نظر میں وہاں کے کیا مسائل، آپ کی مارکیٹ کے ہیں؟ سب سے بڑا جو مسائل ہے وہ یہی ہے کہ لیاقت مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ ماشاءاللہ سن 54 میں پہلا ماشاءاللہ لگا، اور سن 60 میں مارکیٹ وجود میں آئی۔ اچھا، وجود میں آنے کے باوجود اس مارکیٹ کا حال یہ ہے کہ بل دینے کے باوجود، ہر چیز ہونے کے باوجود ہم نے کہا ہے کہ بل آپ جو چوری کرتا ہے اس کے بل کاٹیں، لیکن وہاں بل ہمارے پاس جو کاروبار اس پر ٹف ٹائم ہے، جی ایم ہے وہاں پر عمران ہے، ایک ہارڈ ویئر کے جی ایم ہوتے ہیں مدیر کے، وہ نوید ہوتے ہیں، اور اوپر کے بھی طبقے جو بھی ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ آج سندھ تاجرات کا میں کورنگی ڈویژن کا صدر بھی ہوں، اور تو میں ساتھ ملیر کی اور بھی مارکیٹ آتی ہیں تو ان کا بھی میں صدر ہوں ماشاءاللہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی نسبت کاروبار کے لیے اب اللہ کے واسطے لوڈ شیڈنگ صرف کاروباری ٹائم میں ہمارے کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ قرار دیں۔ یہ 8 دن رہ گئے ہیں،
یہی لوگوں کا انحصار ہوتا ہے اسی کام پہ کہ یار ان میں چند 2 روپے کما لیں گے، ورنہ 12 مہینے آپ یقین کریں لوگ نہ اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ یاد رکھیے گا اللہ نے دو بندے اتارے ہیں. آپ ہم میں سب اٹھے نا، ہم جب اٹھتے ہیں تو ایک بندہ بولتا ہے کیا پکائیں، ہم یہی اٹھ کے فیملی سے پوچھتے ہیں کہ کیا پکائیں، یا فیملی پوچھتی ہے، اور ایک بندہ سو کے اٹھتا ہے کہ کیسے پکائیں. لفظ 2 ہیں، ایک کیا پکائیں، ایک کہتا ہے کیسے پکائیں. یہ زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ سوچ رہے ہیں بکرا پکائیں، گائے پکائیں، کچھ پکائیں، ایک کے پاس آپشن ہی نہیں ہے یار پکائیں کیسے. یہ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ انہیں عافیت رکھے، اور خاص طور پہ کاروباری نوعیت پہ. اور میں ان لوگوں کو خاص طور پہ جو لسٹیں بناتے ہیں، پرچون کی جو لسٹیں بناتے ہیں، آپ یقین کریں ابھی وہ لسٹیں آئی ہیں کہ جو ہول سیل کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ریٹیل میں بیچیں. ریٹیل الحمدللہ میں آپ کو پرچیاں دکھا دوں گا. یہ کون بناتا ہے یار، کون بیٹھ کے بناتا ہے یار؟ کوئی تو ایسا ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ میل کے کتنے پیسے آ رہے ہیں، میل کے بعد ہول سیلر کے بعد کتنے جا رہے ہیں، ریٹیل کے بعد کتنے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کوئی ریٹ بنائے مناسب. اور رمضان میں پورے ورلڈ کے اندر غیر مسلم ممالک بھی ہوتا ہے تو وہ 25 سے 50% ڈسکاؤنٹ کرتا ہے، اور ہم لوگ آتے ہیں بڑی بڑی عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. آپ دنیا میں پہلے نمبر پہ یہ عمرے پہ آتا ہے، دوسرے نمبر پہ حج پہ آتا ہے، اور بے ایمانی میں 167ویں نمبر پہ آتا ہے بے ایمانی پہ. تو میری دعا یہی ہے کہ ہم لوگ جب تک پریکٹیکل نہیں کریں گے بحیثیت کے پریکٹیکل، اور چاہے وہ تمام فرقے تمام، جیسے ہم لوگوں کو ایک قانون طور پہ ڈال دیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں میں نے تمہارا نام مسلم رکھا اور دین اسلام تمہارے لیے پسند فرمایا، اور اے لوگوں تفرقوں میں نہ پڑھنا ہے، یعنی دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل تشیع کچھ بھی نہ پڑھنا، تفرقوں میں نہ پڑھنا. تم نے اگر ایسا کرو تو آگے اللہ تنبیہ کریں ایسا نہ ہو ایک دوسرے کی گردنیں مارو. آج کل یہی ہو رہا ہے، اور اگر ایسا کرا تو تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہ آ رہا. تو ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کے بھائی چارہ استعمال کریں. یہ سب ہم سب لوگ مومن ہیں، اسلام ہے، تو ہم بھائی چارہ ہیں. اور یہاں فلسطین کا مسئلہ میں نے آپ کو اس کا بہترین حل نکالا ہے. یہی قانون ہے، یہی حل ہے. اگر ان کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، موت کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ایک بات دماغ رکھیے گا، کیونکہ اللہ سورہ کہف پڑھیں گے تو اللہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم نے 3 سوال کرے تھے کہ یاجوج ماجوج کون ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، اور روح کیا ہے. اللہ نے تینوں کی تفصیل بتائی ہے. اصحاب کہف کی بتائی ہے، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا، اور ذوالقرنین کے بعد ایک اور جو واقعہ بتایا اس کے بارے میں بتایا. لیکن روح کے بارے میں اللہ نے کہا روح کے بارے میں آپ کچھ بھی مت کریں، روح اللہ کا حکم ہے. اس کا مقصد یہ ہو گیا روح کو ضرورت نہیں ہے آپ کی موت کو، میری موت کو، کہ مجھے بیمار ہونا لازمی ہے، میرے کو کھانسی ہونا لازمی ہے، یا میرے کو اور چیز ہے. اللہ حکم ہوگا جس دن ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتے. ہم اللہ کے قاصد ہیں، تو اللہ کی طرح پلٹنا ہے. تو میری چاہے وہ جرنل ہو، کرنل ہو، لیفٹیننٹ ہو، بریگیڈیئر ہو، چاہے سیاسی پولیٹیشین ہو، سب کو واسطے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو اپنی زندگی کا بہت سے ایام قیمتی لوگوں نے استعمال کر لی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، پولیٹکس ہوں، تو اب ان کو رجوع کر لینا ہے، اپنی آخرت اختیار کرنی ہے. تو فلسطین کے لیے پوری دنیا، پورے ورلڈ کے مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے جو حکمران ہیں صرف 5% 3 دن کا الٹیمیٹم دیں. آپ یقین کریں اس پہ کوئی رد عمل نہ آیا تو پھر وہ دیے گا. بالکل بجا فرمائے، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ایاز احمد شیخ صاحب. اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی مشہور و معروف ثنا خوان رسول، بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہیں مریم ذیشان صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. اور شاہد میاں صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ کی ماشاءاللہ سے نیو اتحاد ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ بتائیں کہ یہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یہ کب عمل میں آئی، کب قائم ہوئی، اور کن کن شعبوں میں یہ کام کر رہی ہے؟ 2014 میں رجسٹر کروائی میں نے، تو اس کے بعد تو کراچی میں کام کرا. پچھلے سال آپ کے یہاں طے کیا تھا میں روزگار دوں گا لوگوں کو. ابھی میں نے سرد خانہ کھولا اور کورنی میں سرد خانہ کھولا ہے. 16 باڈی رکھنے کی ایمبولینس سروس چل رہی ہے، میت بس چل رہی ہے، اور افطاری کرواتے ہیں. ہم اورنگی ٹاؤن میں افطاری کروا رہے ہیں، شہری بھی کروا رہے ہیں، اور ناجواد میں بھی کروا رہے ہیں، اور کورنگی میں بیٹا چورنگی پہ. تو کئی کام کر رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں روزگار بھی، آپ بھائی نے بھی بات کی، روزگار سب کو ملے گا. تو آس پاس سے روزگار 200 بندوں کو ہم روزگار دے سکتے ہیں. جیسے بھائی 10 کو بھائی دے گا، تو ایسے ہم ایک دوسرے کر سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم دسترخوان بیٹا میں دسترخوان لگائے، پہلے 600 بندے آتے تھے، تو 800 بندے آ رہے ہیں. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہم آپ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایمبولینس کی بہت ضرورت ہے سرد خانے کے لیے.
تو آپ کے دیکھنے والے کی تعاون سے ہم کریں کہ ہمیں ایمبولینس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں آپ فنڈنگ کرتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت آپ کام کرتے ہیں؟ نہیں، ممبر ہمارے ممبروں سے ہو جاتی ہے، کچھ فنڈنگ ہو جاتی ہے، تو اپنی مدد تو مسجد بھی نہیں چلتی، اس کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے. کچھ ممبر ہمارے بھر دیتے ہیں، کچھ ڈونیشن ہیں دے دیتے ہیں. تو ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں میرے پاس، یہ فنڈنگ دے دیتے ہیں ہمیں. تو لیکن فی الحال مہنگائی اتنی ہو گئی کہ پریشانی ہوتی جا رہی ہے. تو پہلے جہاں مثال 3000 میں وہ بنتا تھا تھیلا، آج کل 5000 میں تھیلا بن رہا ہے راشن کا. اور اب جہاں مثال طور پر چینی کتنی مہنگی ہو گئی، تو اس کے حساب سے ہم اس لیے آتے ہوئے ہیں. اچھا، لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ گیا صد خانے میں 10 بندے کام کر رہے ہیں. اسکول ہم 4 کھول رکھے ہیں، اس میں 10 بندے کام کرتے ہیں. 4 اسکول بھی ہیں ماشاء اللہ. اچھا اسکول میں درس ہے، اس میں ہے. ایمبولینس میں 25 ڈلیوری، 25 صبح چلتے ہیں، 25 دوسرے دن 50 ہوتی ہے. روزگار ایسے ہی ہوتی ہے نا. لیکن تو ابھی اورگیٹون میں صد خان بنا رہا ہوں، اس کے لیے میں نے تیاری کر رکھی ہے. انشاءاللہ میں نے اسٹارٹ کر رہا ہوں، کریں گے تو کریں گے. اورگیٹون کر رہا ہوں، اس میں 20 بندوں کی روزگاری چلے گی. تو ایسے ملک کا سب سے پہلے بھائی نے کہا امن ہونا چاہیے اس ملک میں. بالکل امن ہوگا تو ابھی 2 مہینے 50 بچے صحیح وہ کر دیے ہیں. تو امن ہو تو وزیر داخلہ سے کرو امن کر دے کراچی. بالکل بالکل. اچھا، دیکھنے والے ناظرین سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھنے والے سے ایک ہمیں نے آپ ہمارا صحت خانہ دیکھو، ہمارا کام دیکھ کے ہمارے ساتھ تعاون کرو. تو دیکھ کے کام ہمارا جو پہلے دیکھو پھر آگے کوئی تعاون کرو تو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے تعاون کرنا چاہے کس طرح سے آپ سے رابطہ کرے گا؟ میرا نمبر چل رہا ہے، میرے گلشن میں دفتر ہے، اور میں صد خانے میں بیٹھا رہتا ہوں. ابھی اسکول بنا رہا ہوں فیچر موڈ پہ 2 شفٹوں کا. اس کے لیے میں ناظرین سے کہ میرے ساتھ تعاون کریں. شفٹوں کو تعلیم کی مدد، پوری قوم کی مدد. پڑھا لکھا پاکستان ہوگا تو آگے چلیں گے. یہ ہماری یہ نہیں ہوگا. سندھ ایک گلدستہ ہے، اس میں پنجابی بھی رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں. تو گلدستہ میں سب رہتے ہیں. لیکن تعلیم کے لیے جب تعلیم ہو جائیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے. پٹھان کیا، پنجابی کیا، اردو پیکنگ کیا، ایک دوسرے کے یعنی کہ ہو جائیں گے سیکھنے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. آپ اپنا نمبر بتانا چاہیں اگر عوام کو؟ میرا نمبر 0342 4955 416. اس سے مجھ تعاون کر سکتے ہو، اس سے رابطہ کر سکتے ایک ہو. بار پھر سے ریپیٹ کر دیجئے گا آپ. 0342 4955 416. ٹھیک. یہ میرا نمبر ہے، اس پر رابطہ کر کے مجھ سے کوئی بھی ہو. ٹھیک. شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح کے اس وقت کاروباری حالات ہیں اور جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور عوام کی جو ہے پہنچ سے چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بظاہر آپ کو حقیقت بتاؤں تو ہم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہو گئے ہیں. اور ایک قوم ہوتی ہے نا، ہم قوم نہیں ہیں. قوموں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اردو مہاجر ہے نا، مہاجر الگ چیز ہوتی ہے. میں اس کی ڈیفینیشن الگ کر دوں کہ ہمارے یہاں سندھی، بلوچی، پٹھان آپ اردو اسپیک بول دیتے ہیں. مہاجری ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ کو مہاجر کی ڈیفینیشن کر دوں کہ اسلامی قانون کے تحت اس پہ بیٹھے ہیں ہم پروگرام میں. جی. تو آپ کو مہاجر کی ڈیفینیشن صحیح بخاری صحیح مسلم سے بتا دیتا ہوں کہ مہاجر کیا چیز ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہجرت کری اس کے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف ہو گئے. دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری اور مہاجر ہی رہے. مہاجر کی وفات پائی اللہ کے نبی نے. اور آخری حدیث اللہ کے نبی نے بولا کہ مدینہ کے اندر انصار کم ہو جائیں گے نمک کے برابر اور مہاجر بڑھتے چلے جائیں گے. آج بھی جائیں گے تو وہ لوگ اپنے آپ کو مہاجر ہی کہتے ہیں. مہاجر کوئی قومیت نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دیں. مہاجر فوقیت ہے. ہم نے سن 47 میں جب لا الہ پہ ہجرت کری، ہم نے 20 لاکھ افراد وہاں ہمارے بنگلہ دیش میں 17 لاکھ شہید ہوئے. تو اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں ہم لوگ لا الہ الا اللہ کے اوپر جو ہے نا ہم نے فوقیت حاصل ہو گیا. مہاجر جو ہے ہم لوگ مہاجر ہیں، 110% مہاجر ہیں. اب مہاجر میں سندھی بھی ہو سکتا ہے، بلوچی بھی ہو سکتا ہے، پٹھان بھی ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک آخری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے مطابق کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ علیہ وسلم ہمارا 10 بندوں کا قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کا امیر کون بنے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن زیادہ آتا ہو. فرمایا قرآن بھی اگر برابر آتا ہو تو فرمایا کہ عمر زیادہ ہو، کہ عمر بھی اکثر برابر ہوتی ہے. تو پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہجرت کری اس کو مصلی پہ کھڑا کر دو. تو میں آپ کو قوم کو اسی کی مثال بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ مہاجر کرتے رہتے ہیں. تو مہاجر سندھی بھی ہو سکتا ہے، بلوچی بھی ہو سکتا ہے، پٹھان بھی ہو سکتا ہے. آپ 4 پنجابی لاکے کھڑے کر دیں، اس میں آرائی ہو، گجر ہو، چودھری ہو، لیکن وہ اگر اس میں جو مہاجر جس نے لا الہ پہ پہلے ہجرت کری ہے سارے پنجابی، لیکن مصلی کا حقدار وہ ہوگا جن نے لا الہ الا اللہ پہ ہجرت کری ہو. اور رہا کاروبار کا مسئلہ اور بزنس کا مسئلہ، سمجھ لیں مارکیٹ میں پوری ورلڈ کے اندر اس وقت ہم ٹکے کے بھی نہیں رہے.
टके की भी नहीं रहे, टका तो बहुत दूर की बात है। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने बमों की माँ मारी थी, उसका नाम रखा था बमों की माँ, वो भी मार दी। आज हम अफगानिस्तान के 4 रुपए हम देंगे तो अफगानिस्तान का 1 रुपया लेंगे, टके को 2.5 रुपए देंगे, 2.5 टका देंगे तो 1 रुपया लेंगे। 1 रुपया सब माशरती तौर पे हम बिल्कुल तबाह हो गए हैं। करप्शन इतना है कि आप कोई भी गवर्नमेंट का इदारा उतार है, पुलिस से लेके कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी हो, उसके अंदर करप्शन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमें असराद मुस्तकीम पे चलना है तो हमें उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला से लेके, उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु से लेके उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिनको फॉलो यूरोप ने करा है। हमारी उनकी किताबें इंग्लिश में स्टडी करके कि उन्होंने बड़े फकीर पे पूरी दुनिया पे राज कैसे करा, वो राज अदल पे हुआ। और यकीन करें जिस दिन अदल मेरे अल्लाह ने यहाँ डाल दिया और अल्लाह वाले लोग आ गए, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई मुश्किलात हों। और लोग खाने से और बिजली है, मैं कह रहा हूँ आप देखें बिजली के ही है, हम अंधे में काना राजा, पूरे वर्ल्ड में बिजली मिल सकती है। एशिया बिजली दे रहा है, ईरान आपको तेल लेने को तैयार है, हर चीज। किस वजह से आप क्यों नहीं ले रहे? हमें तो सस्ती चीज चाहिए। गरीब आदमी, यकीन करें जहां मैं बैठा हूँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है लियाकत मार्केट, सही है ना, उसके बावजूद वहाँ यह हाल हुआ है कि महंगाई का यह आलम है कि लोग परेशान होते हैं, मेरे पास आते हैं कि राशन दे दें। राशन इलाज नहीं है, राशन इलाज नहीं है मेरे भाई, कारोबार इलाज है, बिजनेस इलाज है। बिल्कुल है सर। तो हमारी पूरी गवर्नर साहब से मेरी मीटिंग हुई थी, गवर्नर साहब भी मेरे पास आए थे, उनको भी मैंने ये कहा था, कहने लगा बेटा हम कोशिश कर सकते हैं, मैं सर IT कोर्स करवाएं जगह जगह, और तीसरी बात है आप बिजनेस दें, कारोबार दें, छोटा सा ठिया दे दें, फला जगह ठिया दे दें, वो अपने हाथ खुद कमाएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उसको तरक्की पजीर हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शेख साहब बड़ी खरी गुफ्तगू कर रहे थे, और अब मैं अपनी बहन मरियम ज़ीशान से गुजारिश करूंगा कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराने अकीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना मरकज़े मेहरो वफा है, ये मदीना मज़दरे जूदो सखा है, मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, ये मदीना हुस्न फितरत का है मरकज़, क्योंकि मदीने में जमाले मुस्तफ़ा है।
اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے آ تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ تھی مریم ذیشان صاحبہ جو اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھی. اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سید عثمان بھرنی صاحب کا. اور ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے کوئز مقابلے کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مقابلے کے لیے شبانہ ناصر صاحبہ اور نیلوفر پنجوانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور مکمل تیاری سے آئی ہیں؟ انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے. تیاری تو کی ہے. اسٹرگل از دا میننگ آف لائف، سکسیس اور فیلئر از دا ہینڈ آف گاڈ. وہ بس اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے نیلوفر پنجوانی صاحبہ آپ سے میں شروع کرتا ہوں سوالات. مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری کیا تھی؟ سر یہ داماد اور سسر کا بھی رشتہ تھا، کیونکہ ان کی جو بیٹی کون داماد تھا اور کون سسر؟ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ سسر تھے، اور حضرت علی جو ہیں ان کے داماد تھے. نہیں تھوڑا سا اچھا آپ دوبارہ میں آپ کو چانس دے رہا ہوں. ہاں بولیں آپ بتائیں. دوبارہ سے آپ کو چانس دے. سوال بولیں. آپ نے صحیح بتایا داماد اور سسر تھے، ہاں لیکن کون کس کا داماد تھا کون کس کا سسر تھا یہ دوبارہ سے بتائیں. سر سوال ریپیٹ کر دیں. میں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری کیا تھی. آپ نے داماد اور سسر صحیح بتایا آپ نے، لیکن یہاں تھوڑی سی آپ نے مسٹیک کر دی کہ کون داماد تھا اور کون سسر تھا. اچھا حضرت علی جو تھے وہ کیا کہتے ہیں داماد تھے، اور حضرت عمر جو تھے وہ سسر تھے. نہیں حضرت عمر جو تھے حضرت علی کے داماد تھے. ٹھیک ہے آدھا آپ کا جواب دوسرا مانا جائے گا. دنیا کا پہلا قتل کس نے کس کا کیا؟ حابل نے قابل کا کیا تھا. جواب آپ کا بالکل غلط ہے. اوکے. قابل نے حابل کا کیا. قابل نے حابل کا قابل نے کیا. حابل. اکثر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں سمجھنے کے لیے حابل قابل یاد ہوتا ہے لیکن قتل کس نے کیا تھا یہ نہیں. دیکھیں قتل قاف سے ہوتا ہے اور قابل بھی قاف سے ہوتا ہے، تو امید ہے کہ اب آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دنیا میں کس مقام پر ایک دوسرے سے ملے تھے یا کس مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا تھا؟ یہ دنیا میں. جی ہاں دنیا میں آنے کے بعد کس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کو پہچانا تھا؟ یہ فلسطین نہیں سعودی عرب. اب بتائیے. اچھا وہ جگہ کا نام جو ہے اس کا اردو میں میننگز بھی پہچاننا ہی ہے. ٹھیک ہے آپ کو نہیں آتا. میدان عرفات میں، اب میدان عرفات میں پہاڑی ہے اس پہ آپ نے پلر دیکھا ہے،
اور وہاں پر عرفہ کا مطلب ہی پہچاننا ہے، اس مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا تھا. تو یہ بھی آپ کا جواب غلط ہوا. اور اس مسجد کا نام بتائیے جہاں پر قبلہ رخ بدلنے کا حکم ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. مسجد قباء. نہیں، بالکل بھی نہیں. سوچ لیجئے، ایک چانس اور دیتا ہوں آپ کو. مطلب اس مسجد کا نام ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر رخ جو ہے قبلے کا رخ بدلا تھا، اس کے نام میں ہی یہ چیز شامل ہے. مسجد الحرام. نہیں، مسجد قبلتین، یعنی کہ دو قبلوں والی مسجد، ان کا نام ہی قبلتین ہے اس کا مطلب. اور آخری آپ سے سوال، چلیں آسان سے پوچھ لیتا ہوں. اسلام کی پہلی مسجد کا نام بتائیں. مسجد قباء. مسجد قباء. جواب آپ کا بالکل درست ہے. آپ نے 1.5 سوالوں کے جواب جو ہے درست دیے ہیں. اور اب میں چلتا ہوں دوسری امیدوار کی جانب. مائک دے دیجئے گا. غزوہ خندق میں کس مشہور پہلوان کو قتل کیا گیا؟ مشہور عمرو بن عبدود. جواب بالکل درست ہے آپ کا. یہ بتائیے گا کہ جنگ جمل کس خلیفہ کے عہد میں ہوئی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب آپ کا بالکل درست ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے بجائے کس کو دارالخلافہ بنایا؟ کس شہر؟ کوفہ کو. جواب آپ کا یہ بھی بالکل درست ہے. ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے کہ مکمل تیاری کے ساتھ ہے. حضرت علی کا الحمدللہ یہ کہ کافی پڑھا ہے. ہجرت مدینہ کے وقت، اچھا آپ ایک منٹ، یہ ان کو اعتراض ہے کہ حضرت علی کے ان سے پوچھیں، ان سے نہیں پوچھیں. ایک سوال ان سے پوچھ لیتا ہوں. ہجرت مدینہ کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ مدینہ کے وقت حضرت علی. ناظرین اس لیے سوال کیا کیونکہ اعتراض آیا تو اعتراض کا جواب دینا میرا فرض تھا. آپ یہ بتا دیں. چلیں 12 سال. اب آپ کا جواب، اعتراض جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. مائک وہاں پر دے دیجیے. آپ نے غلط جواب دیا. سوال دہرائیے گا. ہجرت مدینہ کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تیئیس سال. اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ بھی بڑا آسان سا کر لیتا ہوں. مولود کعبہ کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ جی، مولود کعبہ کس شخصیت کو حضرت کہا علی جاتا ہے؟ کرم اللہ وجہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو. آپ نے دیے 4 سوالوں کے جواب بالکل درست اور آپ نے 1.5. تو اس طرح سے آپ آج کی فاتح قرار پائے گی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا تھا ملک کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول جناب حافظ شکیل نقشبندی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار ان جیسا، نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار ان جیسا، نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار ان جیسا، کوئی لائے مثال ایسی، کوئی لائے مثال ایسی، جو شہکار ان جیسا، جو شہکار ان جیسا، رہی میں سا کری میں سا، جو دیکھا ہو تو بتلاؤ، رہی
خلقت رب سے کہ جس نے خلقت رب سے کیا ہو پیار ان جیسا کہ جس نے خلقت رب سے کیا ہو پیار ان جیسا اگر کچھ سیکھنا چاہو در زہرا پہ آ جاؤ اگر کچھ سیکھنا چاہو در زہرا پہ آ جاؤ زمانے بھر پہ چھا جاؤ زمانے بھر پہ چھا جاؤ جو ہو اظہار ان جیسا جو ہو اظہار ان جیسا اگر تم دل سے تم مانو حقیقت میں جو پہچانو انہیں گر دل سے تم مانو حقیقت میں جو پہچانو ہوا جس طرح کربل میں ہوا جس طرح کربل میں کرو اقرار ان جیسا کرو اقرار ان جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ شکیل نقشبندی صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ناظرین ہمارے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا, چند سیکنڈ باقی ہے. شیخ صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ لاسانیت اور فرقہ واریت پہ کہ ہمارے کو قوم کو ایک جا ہونا پڑے گا, بالکل, کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ آپ سندھی